بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو الہ قرار دے کر انہیں مدد کے لیے نہیں پکارتے اور نہ کسی ایسے شخص کو قتل کرتے ہیں جن کا قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو، اور وہ زنا نہیں کرتے، بس جو کوئی ایسے کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا، قیامت کے دن اس کو دوگنا عذاب دیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ ذلت و خواری کے ساتھ رہے گا۔ پچھلے 2 دنوں سے عباد الرحمن کے اوصاف کا تذکرہ چل رہا تھا۔ عباد الرحمن اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ بندے، جو اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی رضا جوئی کی خاطر اپنی تمام خواہشات کو اللہ کے اور اس کے رسول کے تابع کر لیتے ہیں، ان کی تعریف اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے۔ مختلف اوصاف جو ہے اس کا تذکرہ چل رہا تھا، آج بھی ان کی مختلف دوسرے اوصاف کا تذکرہ آئے گا۔ تو اس آیت میں جو 3 باتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، اس میں سب سے پہلی بات یہ ان کا وصف جو ہوتا ہے کہ لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یعنی کائنات کا جو سب سے بڑا سچ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس پر وہ قائم رہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو یکتا مانتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کے قائل رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کو قادر مطلق اور مختار کل مانتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی کو مدبر کائنات اور متصرف کائنات سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھ کر اللہ تعالیٰ ہی کو حاجت روائی کے لیے اور مشکل کشائی کے لیے اور مدد کے لیے پکارتے ہیں، کسی اور کو نہیں پکارتے۔ اللہ ہی پر جو ہے ان کا پورا بھروسہ ہوتا ہے، توکل اللہ ہی پر ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور پر جو ہے وہ بھروسہ نہیں کرتے، اور اللہ کے ساتھ اس کی ذات اور اس کی صفات اور اس کے اختیارات میں کسی اور کو اس کا شریک و سہیم کبھی بھی نہیں سمجھتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو توحید کے سچے توحید کے قائل لوگ ہیں، موحد جنہیں کہا جاتا ہے۔ تو ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ بھی صفت ان میں ہوتی ہے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور ایک صفت ان کی یہ بیان ہے کہ وہ جو ہے کسی جان کو نہیں مارتے اللہ تعالیٰ نے جس کو حرام قرار دیا ہے، سوائے یہ کہ حق پر ہو۔ یعنی حق پر کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ کسی پر ظلم و زیادتی کبھی بھی نہیں کرتے، یعنی کسی کو مارنا تو درکنار، کسی کو گالی بھی نہیں دیتے اور کسی سے بدتمیزی سے پیش بھی نہیں آتے اور کسی کو نہیں مارتے، سوائے یہ کہ جنگ کی حالت میں یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب جہاد ہوتی ہے تو اس وقت وہ اپنے دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں اور دشمن کو مارنے سے دریغ نہیں کرتے۔ اور امن کی حالت میں 3 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، الا بالحق جو کہا اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو مارنے کی، اس کے علاوہ چوتھی صورت نہیں بن سکتی۔ ایک یہ کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو قاتل سے جو ہے قصاص بدلہ دلایا جائے گا مقتول کے ورثاء کو، ایک بات یہ ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ جو شادی شدہ زانی یا زانیہ ہوں گے، شادی کرنے کے باوجود بھی، یعنی شوہر رکھنے والے یا بیوی رکھنے والے جو لوگ زنا کریں گے تو پھر ان کو سنسار کر کے مار دیا جائے گا، ان کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں دیا جائے گا۔ تیسرے یہ کہ جو مرتد ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا، یعنی جو اسلام میں آنے کے بعد بھی پھر جائے گا اسلام سے تو پھر اس کو قتل کرنا ضروری ہو جائے گا۔ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آخر اسلام میں آنے کے بعد نکل جانے کو اتنا بڑا گناہ کیوں قرار دے رہے ہیں، جبکہ لا اکراہ فی الدین کہا گیا ہے، دین میں تو جبر اور کرہ نہیں ہے۔ تو لا اکراہ فی الدین کس وقت ہے؟ اسلام میں آنے سے پہلے کا معاملہ ہے۔ وہ جب اسلام میں آنا ہو تو خوب اچھی طریقے سے سوچ سمجھ کے آنا، کیونکہ یہی دین حق ہے دنیا کا، اس کے علاوہ کوئی دین حق ہو نہیں سکتا۔ تو دین حق کو جب تم نے سمجھ لیا تھا اور اس کو اچھا جانا تھا اور سمجھ کر آئے تھے، پھر اس کے بعد نکلنے کی کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ نکلنے کی ایک ہی وجہ یہ ہے کہ قتل، مار دیا جائے گا اس کو۔ لیکن یہ 3 صورتیں جو بتائی گئی ہے ولا یزنون، اس کے بعد یعنی وہ زنا نہیں کرتے۔ انہیں زنا نہیں کرتے مطلب یہ ہے کہ وہ تو اتنے شائستہ لوگ ہوتے ہیں، وہ تو زنا کرنا تو درکنار، ایسے بے حیائی اور بے شرمی کی باتوں اور اس کے کاموں کے قریب بھی نہیں جاتے وہ لوگ، تو زنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو یہ اوصاف ان میں ہوتے ہیں۔ یہ قتل کرنے کا جو معاملہ ہے کہ جو قصاص دلایا جائے گا اور جو ہے جو مرتد جو ہوگا اس کو مارا جائے گا، اور جو ہے جو
یہ تین جو اس میں جو ہے قتل کے جو بتائے ہیں کہ زانی کو اور مرتد کو اور قصاص کے میں جو ہے جو قتل کیا جائے گا ایک انسان کو قتل کرنے کے بارے میں، تو یہ اسلامی سزائیں ہیں۔ اسلامی حکومت جہاں پر ہوگی وہ دیں گے، کوئی انڈیویجولز یہ سزائیں نہیں دے سکتے۔ اگر کہیں پر جو ہے اس قسم کی کام ہو رہے ہیں تو بھی آپ کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ جو ہے ایسی سزائیں جاری کریں، کیونکہ یہ یعنی امیر المومنین، امیر جو ہوگا مسلمانوں کا وہی سزائیں دے سکتا ہے۔ اگر کہیں پر اسلامی حکومت نہیں ہے جیسا کہ ہندوستان ہے یا دیگر بہت سے ممالک ہیں، وہاں پر یہ سزائیں جاری نہیں ہو سکتی۔ یہ اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ جو ہے اگر کوئی یعنی زنا کیا ہے شادی شدہ تو ہم اس کو پتھر سے مار کے ختم کر دیں گے، یا جو ہے قصاص کسی کو کوئی قتل کیا ہے تو اس کو جو ہے مار کر ختم کر دیا جائے گا۔ نہیں، قانون اپنا کام کرے گا، قانون کے اوپر چھوڑ دینا چاہیے۔ اور آپ اپنے اس کے لیے جو ہے یعنی جو گواہیاں ہیں وہ گواہیاں پیش کرنا چاہیے، سچے گواہیاں، بس اس حد تک ہی۔ اگر اسلامی قانون نہیں ہے کہیں پر نافذ تو آپ اس میں زیادہ دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، اور اس کے سوا اگر کوئی ایسا کام کرے گا تو پھر قیامت کے دن وہ دوگنے عذاب سے دوچار ہوگا، ویخلد فیہ مہانا، اور ہمیشہ ہمیشہ ذلت و خواری کے ساتھ وہیں پر رہے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، مگر جو کوئی شرک و معصیت سے توبہ کر لے اور صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سیاہ کارانہ زندگی کو صالحانہ زندگی میں تبدیل فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی بخشنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو کوئی توبہ کرے پھر الہی تعلیم کے مطابق اعمال صالحہ کرتا رہے تو وہ عذاب سے بچ جائے گا، کیونکہ وہ صدق دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو چکا ہے۔ یہ دو آیتیں اس میں آئی ہے توبہ کا ذکر اس میں، کہ ایک یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ بات بتائی ہے کہ جو صدق دلی کے ساتھ سچائی کے ساتھ جو توبہ کرے گا تو پھر ہم اس کو ایک قانون اللہ تعالیٰ ایک قاعدہ بتائے ہیں، ایک ضابطہ بتائے ہیں اس میں کہ اس کے جو پچھلے گناہ تھے اس کو ہم نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے۔ یہ کس کے تعلق سے ہے؟ الا من تاب و آمن کہا اس میں، یعنی جو پہلے سے ایمان والے بندے نہیں تھے ان کا تذکرہ ہے اس آیت میں۔ جو ایمان نہیں لائے تھے، جو کفر اور شرک میں پڑے ہوئے تھے، سب سے بڑا گناہ وہ کر رہے تھے، اس کے علاوہ بھی دوسرے گناہوں میں مبتلا تھے، زنا جیسے اور قتل و غارت گری، یہ سب کر رہے تھے وہ، لیکن جیسے ہی ان کو بات سمجھ میں آ گئی، سچائی ان کے سامنے آ گئی اور روشن ہو گئی، تو پھر انہوں نے جو ہے ان تمام کاموں کو چھوڑ دیا، صدق دلی کے ساتھ اللہ سے رجوع ہوئے اور معافی چاہی، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف ان کو معاف کیا بلکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا اپنے بندوں کے اوپر رحم فرماتے ہیں کہ وہ بندے جو آج تک ان کے دشمن تھے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے اور ہر قسم کی گندگیوں اور آلودگیوں میں پڑے ہوئے تھے، جب اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں تو پھر ان کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ کتنا بڑا کرم ہے دیکھیے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا ہے، یعنی ان کے بدیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جائے گا، مائنس کو پلس بنا دیا جائے گا فوراً ایک ہی لمحے میں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے لیے جو سچائی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اللہ سے معافی مانگ کر توبہ کر کے ایمان میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر وہ سارے گناہ جو پچھلے زمانے میں وہ کرتے رہے تھے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ ہم تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی بخشنے والے اور رحم فرمانے والے ہیں، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور پھر دوسری آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو پہلے سے مومن ہیں لیکن غفلت کی وجہ سے گناہوں میں پڑ گئے تھے، زنا جیسے گناہ میں یا اور کوئی دوسرے قتل غارت گری جیسے گناہ میں، یا لوگوں کو تکلیف پہنچانے اور ظلم زیادتی کرنے والے گناہ میں پڑ گئے تھے، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ یہ گناہ کی کام ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی عمل ہے، تو پھر وہ رجوع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، پھر اپنے اعمال درست کر لیتے ہیں تو پھر ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، ان کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو سکتا ہے جیسا کہ
دوسرے لوگوں کے ساتھ اس سے پہلے کا جو اصول جو بتایا گیا تھا کہ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حسنات، ان کو بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے بھی جو پچھلے گناہ تھے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے اپنے فضل و کرم سے۔ تو یہ حضرات جو جس کا تذکرہ چل رہا تھا کہ عباد الرحمن، تو وہ تو ایسے بندے ہوتے ہیں کہ ان سے ذری سی اور تھوڑی سی لغزش اور خطائیں اور بھول چوک بھی کبھی ہو جاتی ہے تو وہ کبھی بھی اس کو رکھ کر چھوڑ نہیں دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے فوراً رجوع ہوتے ہیں، اور ایک لمحہ بھی تاخیر کیے بغیر روتے اور گڑ گڑاتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں اور شرمسار ہوتے ہیں اپنے گناہوں پر، اور ندامت کا اظہار کر کے اس کو معاف کروا لیتے ہیں۔ یہ ان کی صفت ہوتی ہے۔ والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور اللہ رحمان کے بندوں کی صفت یہ بھی ہے کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب وہ بیہودہ مشغولوں کے پاس کبھی ہو کر گزرتے ہیں تو بزرگانہ وار اور جو ہے وہاں سے اکرام کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اور دو صفتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کا کر رہے ہیں کہ زور جسے کہتے ہیں، زور کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ اور جو ہے باطل، سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ دنیا کا اور کائنات کا کفر اور شرک، یعنی ایک اللہ کو نہیں ماننا، اپنے خالق کو پہچاننا نہیں، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے اور باطل ہے۔ اس کے علاوہ دیگر بہت سے جھوٹ ہے، جھوٹ کہنا، جھوٹی گواہیاں دینا، اور جھوٹی محفلوں میں اور مجلسوں میں شریک ہونا، اور لغو اور بیہودہ اور بے بنیاد چیزوں میں شریک ہونا، اور بین جاہلانہ رسومات، یہ سب کے سب جھوٹ ہیں اور باطل ہیں۔ ان تمام کاموں سے وہ پرہیز کرتے ہیں اور اس میں کبھی بھی شریک نہیں ہوتے، اور کبھی ایسے بیہودہ مشغلوں کے پاس سے کبھی ان کا گزر ہو بھی جائے تو پھر وہاں سے وہ بالکل جو ہے اکرام کے انداز میں گزر جاتے ہیں، ان کے اوپر توجہ کیے بغیر، ان کے پاس ان کے ساتھ ملوث ہوئے بغیر وہاں سے جو ہے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ ان کی صفتیں ہوتی ہیں۔ دو صفتوں کا تذکرہ ہے۔ جھوٹ کا یہاں پر جو ہے بات بتائی گئی کہ وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں کہتے، جھوٹ کی مجلس میں شریک نہیں ہوتے۔ یہ جو ہے اچھے مسلمان کا کام کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو ہے اگر کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافق ہے۔ منافق کی جو صفتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کی ہیں وہ چار صفتیں ہیں۔ اس میں ایک یہ کہ جب وہ بولے کچھ بات تو جھوٹ بولے، اور جو وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے، اور جو ہے کبھی اس کو کسی سے کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی جھگڑا، کوئی ایسی بات ہو جائے تو بیہودہ بکواس شروع کر دے اور لہو باتیں اس کے ساتھ شروع کر دے جاہلانہ۔ تو یہ چار صفتیں منافق کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ اس میں سے اگر ایک یا دو بھی ہے تو آدھے یا ایک چوتھائی منافق ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے۔ جھوٹ جو ہے سارے گناہوں کو لے کر آتا ہے، اس لیے جھوٹ سے پرہیز کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور اس کے لیے جو ہے لعنت اللہ علی الکاذبین کہا۔ کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین کہا، تم جو ہے سچوں کے ساتھ رہو۔ تو اس کی بڑی تاکید آئی ہے اسلام میں۔ آج مسلمان اس سے جو ہے بہت غفلت برت رہے ہیں، بات بات پر جھوٹ، دھوکہ بازی، اس کو اپنا ایک مشغلہ بنا لیے ہیں۔ اس سے جو ہے بہت پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ عباد الرحمن کی صفت ہے کہ جھوٹ سے کے قریب بھی کبھی بھی نہیں جاتے وہ، اور جھوٹ کی مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے، اور جھوٹوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے بلکہ سچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور پھر وہاں سے کہیں بھی گزر ہو جاتا ہے تو پھر فوراً وہاں سے وہ نکل جاتے ہیں اپنا پہلو بچا کر۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں اپنے پروردگار کی کلام سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اندھوں بہروں کی طرح نہیں سنتے بلکہ بڑی ہی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ یعنی جب ان کو کسی بات سے نصیحت کی جاتی ہے اپنے پروردگار کی آیتوں کے ذریعے سے، کسی اور کلام کے ذریعے سے یا قرآن کریم کے ذریعے سے، تو وہ جو ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر توجہ دیتے ہیں کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیسی بات سمجھا رہا ہے، اس کو اپنی عقل لگا کر اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جو کچھ بھی کہا اس کو مان لیا، نہیں، دلائل پوچھنا چاہیے ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں بات بتائی ہے، مسلمانوں کے لیے ایک جو ہے نصیحت ہے کہ ہاتھو برہانکم، چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو، کوئی اگر کچھ بات کہہ رہا ہے تو آپ دیکھو کہ واقعی میں وہ جو بات کہہ رہا ہے اس کے پیچھے دلیل ہے یا نہیں ہے۔ دلیل نہیں ہے تو نہیں ماننا۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن ہے اور سنت ہے اور صحابہ کرام کا عمل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز دلیل نہیں بن سکتی۔ تو دلیل مانگنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ عقل کا استعمال کرتے ہیں وہ لوگ، اور جو ہے اندھے اور بہروں کی طرح گر نہیں جاتے کہ جو کچھ بولا اس کو سمجھ لیا اور اس کو جو ہے
ہے اچھا سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، نہیں، اچھا وہی ہے جس کے پیچھے دلیل ہے۔ تو یہ لوگ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار قسم کے لوگ، اور توجہ سے بات کو سنتے ہیں، اور اگر اچھی بات ہے تو پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا نیک کردار بنا اور ہم کو متقین کا امام بنا۔ اس میں آخری بات جو وہ لوگ کرتے ہیں اور آخری صفت ان کی جو ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ وہ دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ، اور یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ نہ صرف ہمیں اچھا رکھ بلکہ ہمارے اہل و عیال کو بھی اچھا کر دے، باکردار بنا دے اور نیک بنا دے اور متقی اور پرہیزگار بنا دے، اور پھر ہم کو ان کا پیشوا بنا دے۔ کیونکہ ہر مرد اور ہر یعنی باپ اور شوہر جو ہوتا ہے وہ گھر کے تمام لوگوں کا امام ہوتا ہے، پیشوا ہوتا ہے۔ تو گھر کے دوسرے لوگ، اس کے بیوی اور بچے اگر متقی ہو جائیں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں گے، تو پھر یقیناً وہ جو ہے ان کا پیشوا اور امام ہو جائے گا۔ یہ ہمیشہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، یعنی نہ صرف کہتے ہیں بلکہ عمل بھی کرتے ہیں اور اللہ سے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ یہ ان کے اوصاف ہوتے ہیں۔ یہ 12 اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا نعمت ہے؟ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنت کے بالا خانے ہیں، کیونکہ انہوں نے اشاعت حق کے ضمن میں بڑی تکلیفیں برداشت کی تھی، اور انہیں اس میں دعا و سلام کی مبارکباد دی جائے گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ٹھہرنے اور رہنے کی کیا ہی اچھی جگہ ہے۔ اس کے انعام میں ان کو جو ہے بہترین ملٹی سٹوری کمپلیکس دیے جائیں گے۔ غرفہ کہتے ہیں کہ ملٹی سٹوری، یہاں پر جو آپ کہتے ہیں کہ 40 منزلہ، 100 منزلہ، 200 منزلہ، یعنی اللہ کے پاس تو کمی نہیں ہے، 500 منزلہ، 1000 منزلہ عمارت دیں گے۔ اور کیسی عمارت ہوگی؟ غرفہ کہتے ہیں اندر سے باہر اور باہر سے اندر سب نظر آئے گا، بہترین، انتہائی نفیس، شاندار اور عمدہ جو ہے عمارتیں ان کو دی جائیں گی رہنے کے لیے۔ یہ ان کا انعام ہوگا، بہترین جگہ۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ اور اگر تم اللہ تعالیٰ سے مانگو اور دعا کا تعلق قائم نہ کر لو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بھی تمہاری پرواہ نہیں ہے، اور پھر لہٰذا تم نے احکام الہی کو جھٹلا دیا تو بہت جلد تمہارے جھٹلانے کی ابدی سزا تمہیں مل کر رہے گی۔ اس کے برخلاف اگر تم کرو گے تو تمہیں سزا بھگتنی پڑے گی، تمہیں کوئی سزا سے بچا نہیں سکتا۔ بالکل آخری آیت ہے سورہ فرقان کی۔ وآخر دعوانا